ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سٹی 42 کی یہ نشریات آپ دیکھ رہے ہیں. میں ہوں یاسر قریشی اور موجود ہوں اس وقت گھر گھر عید کے سلسلے میں لیفٹننٹ یاسر عباس شہید کے گھر میں, اور ان کے خاندان والوں سے, ان کے گھر والوں سے بات چیت ہو رہی ہے. ان کے نانا سے بات ہو رہی تھی جنہوں نے 1971 کی وار لڑی, اور ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیے کہ 2 بچوں کے ساتھ 2 بچے یا اس سے بھی زیادہ 2 تھے اس وقت, دو بچے تھے. اچھا, تیسرا بات ہے. تو 2 بچے لے کر یہ یہاں آئے اور انہوں نے اپنی جو وہاں پر کام شام تھا وہ چھوڑا اور فوج جوائن کی اور پھر 71 کی وار لڑی. تو جذبہ کیا تھا سر, مجھے ذرا یہ سمجھائیں آپ. بس یہ تھا کہ کیجولٹیز آ رہی تھیں روز 100-150 کیجولٹیز آ رہی تھیں, اور یہ تھا کہ کر رہے تھے, مینیج کر رہے تھے. اور مجھے ہی انہوں نے کہا ہوا تھا کہ باقی تو سب آگے ہیں تو آپ نے سنبھالنا ہے. حالانکہ میرا کوئی فوج کا ایسا ایکسپیرینس نہیں تھا جوائن کرتے ہی یہ سارا کچھ, تو اللہ نے دیا بڑا کچھ. بڑی بات کر رہے ہیں نا جذبے کی اور جس طرح سے آئے ہیں, تو یہ جذبہ ہی تھا جو یاسر نے یہ سارا کارنامہ انجام دیا. صحیح بات. کیونکہ جس دن یہ 22 مئی کو یہ اٹیک کیا ہے دہشت گردوں نے, تو یاسر وہاں سے 2 کلومیٹر دور تھا. یہ جس جگہ آ کے دھماکہ کیا انہوں نے, جہاز تباہ کیا. یہ آن ریکارڈ ہے ساری ملک رحمان صاحب اور نیول چیف کی گفتگو, ان کی بریفنگ, پریس بریفنگ موجود ہے کہ یاسر نے 2 کلومیٹر کا فاصلہ 3 منٹ میں طے کیا ہے. اور وہاں جب وہاں پہنچا ہے تو جو وہاں پہ ڈیوٹی پہ تھے وہ سارے چھپ گئے تھے. 25 سے 30 بندے جو وہاں ڈیوٹی پہ تھے وہ چھپ گئے تھے. تو اس نے جب دیکھا کہ یہ تو نہیں وہ بچیں گے جہاز, اور اگر یہ میں نے ان کو نہ روکا تو یہ تو آگے بڑھتے چلے جائیں گے, تو اس نے پھر 1 یا 2 وہاں پہ جو فائر مین تھے ان کو تیار کیا, فائر بریگیڈ کو تیار کیا. مطلب یہ تیار کرنے سے یہ نہیں کہ وہاں کھڑے ہو کے کوئی تیاری کر رہا تھا, مطلب کہنے کا کہ اس نے ود ان سیکنڈس یہ چیزیں کی, ساری ڈیسیجن لیے ہیں سارے. اور جا کے اس نے پھر جو اس کے پاس پرسنل ویپن تھا اس سے اس نے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا. 1 جہاز کی آگ بجھائی, 1 جہاز کو 3 جہاز کھڑے تھے باہر, تو 1 جہاز کی آگ بجھائی, دوسرے کو بچانے کی کوشش کی. اسی دوران 12 سے 14 منٹ گزرے ہیں, تو دہشت گردوں نے جب دیکھا کہ یہ تو ہمیں نہیں آگے جانے دے گا, یہ لڑکا بچہ نہیں آگے جانے دے گا, تو انہوں نے اس کے اسٹریٹ اوے اس کو مطلب نشانہ بنایا, اور اس کے 3 گولیاں لگی ہیں. 2 اس جگہ پہ لگی ہیں بالکل سینے کے اوپر, دل کے اوپر, ایگزیکٹلی ہارٹ کے اوپر لگی ہیں, اور 1 تھوڑی سی نیچے لگی ہے. یہ دونوں گولیوں, یہ یونیفارم میرے پاس موجود ہے جس میں گولیوں لگی ہیں موجود ہے. میں نے یہاں گھر میں کسی کو دکھایا نہیں ہے, وہ بہت جذباتی ہو جاتا ہے ظاہر ہے. تو کہنے کی بات یہ کہ 2 گولیاں لگنے کے بعد بھی وہ سنگل شاٹ گولیاں تھیں, 2 گولیاں لگنے کے بعد بھی وہ کھڑا رہا ہے, اور تیسری گولی کے بعد گرا ہے. اگر تیسری گولی اسے لگتی تو وہ اوپر, اگر گر رہا ہوتا تو اوپر لگتی, وہ بھی نیچے لگی ہے اس کو. کہنے کا مقصد میرا یہ کہ وہ اسی جذبے کے تحت اس نے مقابلہ کیا ہے, اور اسی جذبے کے تحت شہادت پائی ہے. ماشاءاللہ اس نے ہمیں یقیناً فخر ہے. پاکستانی ہونے کی حیثیت سے گولیاں کھائی ہیں, صحیح بات. ایک فوجی ہونے کی حیثیت سے گولیاں کھائی ہیں. حالانکہ ایروناٹیکل انجینئر تھا, اس کا کسی قسم کا فائٹ کا ایکسپیرینس نہیں تھا, کوئی کمبیٹ اس کی ٹریننگ نہیں تھی. اس کے ساتھ جو بندے تھے اس میں 10 بندوں میں سے 2 کک تھے, 2 ڈرائیور تھے, 2 ویٹر تھے. اب آپ سوچیں ان لوگوں کے ساتھ اگر کوئی مقابلہ کرے تو وہ پھر کس طرح اس کا جذبہ ہی ہوگا مقابلہ کرے. بالکل صحیح. ہمارے ساتھ شہید کے ماموں بھی ہیں. سر آپ سے ہم بات کرنا چاہیں گے, آپ ذرا مائک اپنے قریب کر لیجئے. کیا یادیں ہیں یاسر کے بچپن کے حوالے سے, کیونکہ ظاہر ہے ایک بڑا گہرا رشتہ جو ہے وہ نانکوں کے ساتھ, اور نانکوں میں بھی خاص طور پہ ماموں کے ساتھ ہوتا ہے. تو کیا یادیں ہیں آپ کی یاسر کے ساتھ بچپن کی؟ بچپن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یاسر پیدا ہی ہمارے گھر ہوا. اچھا. اور اس وقت والد صاحب کی پوسٹنگ ٹیکسلا میں تھی, اور اس کی پیدائش بھی ٹیکسلا کی ہے. اور جہاں تک یاسر کی یہ 24-25 سال کی جو زندگی ہے اس پہ جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے ایک مطلب نوجوانوں کے لیے بھی ایک پیغام ملتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا ایک طرح امتیاز ہے علم اور شجاعت. اور یاسر نے علم اور شجاعت کو جس طرح ڈیلیور کیا, مطلب لوگ شجاعت کے بارے میں تو جان گئے, لیکن علم کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ اپنے علم کے لحاظ سے مطلب تھرو آؤٹ کیریئر بریلینٹ. مطلب اس کا پورا کیریئر جو ہے ایسا ہے کہ جو آلویز اے پوزیشن ہولڈر, مطلب ایجوکیشن کا, مطلب اس کی ہر جگہ ایڈمیشن ہو جانا, اس کے باوجود اس کی خواہش کہ میں نے نیوی میں جانا, بلکہ 6 مہینے یہ نس میں پڑھتا بھی رہا جب تک ٹائم تھا. اور آگے اس نے انجینئرنگ, میرے خیال میرین انجینئرنگ بھی کی اور ایروناٹیکل انجینئرنگ بھی کی. مطلب اس میں آپ دیکھیں علم اور شجاعت ایک جگہ جمع ہونا,
یہ ایک صحیح معنوں میں اس نے امام علیہ السلام کی نقش قدم پہ چل کر ٹھیک مطلب ایک پیغام دیا ہے نوجوانوں میں کہ علم اور شجاعت ہمارا طور امتیاز آپ کے ساتھ آپ سے ڈرتے تھے یا آپ سے دوستی تھی کہ آپ ان کے ہمراز تھے؟ میرا کیا جو سلسلہ کیا تھا؟ لاسٹ اس کے ساتھ جو بات ہوئی ہے موبائل پہ، جب ایک لاسٹ بلاسٹ ہوا ہے بس کا، نیوی کی بس کا، اچھا 8 بجے ہاں جی، اس سے پہلے یہ تقریباً میرا خیال ہے کچھ مہینہ یا اس سے ٹائم پیریڈ ہے، اس سے پہلے ہوا ہے۔ تو میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس وقت فوراً کلپ آئی کہ بلاسٹ ہوا، صبح 8 بجے کا ٹائم تھا۔ تو اسی وقت میں نے فوراً اس کو کال کی اور میں نے پوچھا اس کا خیریت، تو اس نے کہا میں ماموں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے اس کو پھر اپنے حوالے سے اس کو کہ اپنی کیئر کرو اور کوشش کرو کہ اگر تمہارے پاس گاڑی ہے تو گاڑی میں چلے جائے کرو، مطلب اس کو، لیکن وہ مطلب اس کا ایک اپنا امیج تھا، اس نے جس طرح شہید ہونا تھا وہ آپ پریشان ہو کے سوچتے تھے۔ یہ بات جعفر بھائی نے بھی کی کہ لوگ شہید ہوتے ہیں، بلاس میں بھی شہید ہو جاتے ہیں، لیکن ایک فیس کرنا، ایک لڑ کے اور دشمنوں کو بلکہ مار کے شہید ہونا ایک بہت بڑی سعادت والی بات ہے۔ میں آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا، یہ بتائیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ بہت پڑھاکو تھے، بڑے اسٹوڈیس تھے، لیکن کہتے کیا تھے؟ مطلب وہ کہ میں نے پوزیشن لینی ہے ہمیشہ، یا کیا سلسلہ تھا؟ نہیں، اس طرح کی وہ بات نہیں کرتا تھا، اور اس کو یہ دنیاوی چیزوں کا کوئی شوق نہیں تھا کہ میں کوئی فرسٹ آؤں یا مجھے کچھ ملے۔ وہ کہتا تھا میں اس سے بڑا میں نے کوئی کام کرنا ہے۔ اس کی نظر کہیں اور بہت اونچے مقام پہ تھی، مطلب وہ اس کے لیے عام چیزیں تھی، اور وہ یہ کہتا تھا کہ فرسٹ آنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی، وہ میں تو کچھ اور ہی کروں گا۔ اور یہ اتنی ساری باتیں اس کی تھی کہ اب یاد آتی ہیں کہ مجھے دنیا جانے گی۔ اور ایک دفعہ کہتا تھا کہ میں ایسی ٹائم مشین بناؤں گا کہ وقت کو روک دوں گا۔ اچھا، ہم نے بھی ذرا تھوڑا سا روکنا ہے آپ کو یہاں پر، اسی بات کو کنٹینیو کریں گے۔ خواتین و حضرات، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ دیکھتے رہیں سٹی 42۔